سورۃ البقرہ رکو نمبر 12 آیت نمبر 104 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ما یود الذین، نہیں خواہش کرتے وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین اور نہ ہی مشرکین میں سے، ان ينزل علیکم یہ کہ اتاری جائے تمہارے اوپر، من خیر من ربکم کوئی خیر تمہارے رب کی جانب سے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء اللہ مختص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ما یود الذین، کل کے درس میں اہل کتاب نے اہل بنی یہود نے جو آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، اللہ رب العزت نے ان کے الفاظ کو نقل کر کے ایمان والوں کو روکا کہ اہل کتاب یہود کافروں کے الفاظ میں بھی مشابہت اختیار نہیں کرنی، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، الفاظ بھی ان کے جیسے نہیں بولنے، اس لیے کہ وہ الفاظ سے اپنا غلط مطلب لیتے ہیں اور آپ سادہ لوگ مسلمان ان کے غلط مطلب کے اندر بہک کر بہت بڑا گناہ کر لیتے ہیں۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، اس آیت مبارکہ میں وہی اہل کتاب اور ان کے ساتھ مل کر مشرکین، عام مسلمانوں کے بارے میں ان کے کیا جذبات تھے، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں جذبات تھے وہ تو کل والے درس میں آگئے، پیچھے والی آیت میں آئے، عام مسلمانوں کے لیے ان کے کیا جذبات تھے۔ یہودی عام مسلمانوں کو ملتے اور ان کے خیر خواہ بن کے ان کو کہتے کہ یار دل تو ہمارا بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی آپ والی شریعت پہ عمل کریں، دل تو ہمارا بھی چاہتا ہے ہم آپ کے احکامات پر عمل کریں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہماری کتاب میں اچھے احکام ہیں یا آپ کی کتاب میں، فی الحال تک ہمیں آپ کی کتاب اور آپ کے قرآن میں آپ کی شریعت میں کوئی ایسے مسئلے نظر نہیں آئے جو ہماری شریعت سے زیادہ اہم ہو۔ آپ کی شریعت ضرور ہے لیکن آپ کے کوئی مسئلے ہماری شریعت سے زیادہ اہم نہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں جب آپ کی کتاب میں آپ کی شریعت میں کوئی اچھے مسائل آئیں گے نا ہم تب جا کے ایمان لائیں گے۔ اب دیکھیں یہ جملہ انہوں نے مسلمانوں کی ہمدردی کا بھی بول دیا اور ساتھ ساتھ انہوں نے مسلمانوں کے دل میں زہر بھی بھر دیا کہ آپ کی جو کتاب ہے نا بھی وہ اہم نہیں ہے، ہماری کتاب اہم ہے، آپ کی کتاب میں مسائل زیادہ اہم نہیں ہیں، مسائل زیادہ اہم ہمارے پاس ہیں۔ اب مسلمان بیچارے سادہ لوگ جو ہوتے تھے وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے یار کتاب تو ہے ان کے پاس، کتاب ہمارے پاس، کون سے ایسے مسئلے ہیں جو ہمارے پاس اہم نہیں ہیں ان کے پاس اہم ہیں۔ ان کی یہ جملہ بولنے کے بعد خواہش کیا ہوتی تھی کہ کسی بھی مسلمان پر ان ينزل علیکم من خیر، کوئی بہتر بات اللہ کی جانب سے نہ اترے، یہ رحمت کے اندر نہ آئے۔ اسی طرح جو مشرکین مکہ تھے، رؤسائے مکہ، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، وہ مشرکین کے سردار، وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری نبوت یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ ایمان کیوں نہیں لاتے تھے؟ وہ یہ سمجھتے تھے اگر ہم ایمان لے آئے نا تو سرداری ان کے پاس چلی جائے گی، لوگ ہمیں تو سلامی کرنا چھوڑ دیں گے، لوگ اب ہمیں سردار مانتے ہیں تو یہ سردار ماننا چھوڑ دیں گے، اس لیے وہ کمزور لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالتے تھے کہ نہیں ان کی نبوت کا دعویٰ ٹھیک نہیں ہے، آپ نے ان کی بات نہیں ماننی۔ مقصد کیا ہوتا تھا کہ وہ جو خیر ان کے اوپر اتر رہی ہے نا وہ خیر ان کے اوپر نہ اترے، قیادت، سیادت، رہنمائی، مقتدا ان کو لوگ نہ سمجھے، وہ ہمیں سمجھے۔ اللہ اسی کو واضح اور کلیئر بتا رہے ہیں، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ یہودی
وللمشرکین، اور مشرک ان کی کوئی خواہش نہیں ہے، ان کے دلوں میں کوئی تمہارے بارے میں رحم نہیں ہے، ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے اوپر کوئی اللہ کی جانب سے اچھی چیز اتر جائے۔ یہ تو چاہتے ہیں تم دین سے دور ہو، رب سے دور ہو، باقی ان کو یہ پتہ نہیں ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، میرا رب اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ دین ہے اور دین کے اندر مقام ہے، یہ قابلیت سے نہیں ملتا، دین اور دین کے اندر مقام میرے رب کی عطا سے ملتا ہے۔ رب چاہتا ہے تو مکہ کا سردار ابو لہب اور ابو جہل مالدار ہونے کے باوجود، خوبصورت ہونے کے باوجود، طاقتور ہونے کے باوجود میرے رب کی رحمت میں نہیں آ سکا، اور رب نے جب چاہا، حبشہ کا کالا بلال، ہونٹ بھی موٹے موٹے تھے، آنکھیں بھی بڑی بڑی تھی، رنگ بھی سیاہ تھا، میرے رب نے اس کے اوپر اپنی رحمت کی تجلی ڈالی اور اپنی رحمت میں لے کے وہ مقام عطا کیا۔ چلتا مکہ کی گلیوں میں تھا اور قدموں کے چلنے کی آواز میرے رب نے وہ اپنی جنت کے اندر سنا دی تھی۔ یہ رب کی عطا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کوئی مالدار ابتداء لوگ، چند ایک مالدار لوگ آئے، چند ایک، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے مالدار تھے، پھر انہوں نے ایمان قبول کر لیا تو یہاں آ کے ان کے اوپر غربت آ گئی، چند ایک سا، ورنہ عمومی جو لوگ ایمان لانے والے تھے انتہا درجے کے غریب، معاشرے کے اندر جن کا کوئی مقام نہیں، اسی لیے تو وہ کہا کرتے تھے ہم سردار، ہم ان لوگوں کا ایمان لائیں جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم ان لوگوں کی بات مانیں جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں۔ انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ حیثیت مال سے نہیں اعمال سے ہوا کرتی ہے، حیثیت وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان سے ہوتی ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، میرا رب جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، میرا رب بہت بڑے فضل والا ہے۔ آج بھی اللہ جسے چاہتا ہے نیند کے بستر سے اٹھا کے آنکھیں ملتے ہوئے مسجد کی طرف دوڑتا آ رہے ہیں، اس کو نہیں چاہتا ہم سے زیادہ سونے ہیں، ہم سے زیادہ صحت والے، ہم سے زیادہ علم والے، عقل والے ہیں، میرا رب نہیں بلاتا اپنے دروازے پہ، اللہ نزدیک بھی نہیں آنے دیتا ہے۔ پانچوں نمازوں میں ایسے بھی لوگ ہیں اندر مسجد میں جماعت ہو رہی ہوتی ہے، مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے گپے لگا رہے ہوتے ہیں، عین بالکل روڈ کے قریب دروازے پہ کھڑے ہو کے گپ لگا رہے ہیں، رب نہیں چاہتا ان کو مسجد میں اندر آنا، ان کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت ہی نہیں ڈالی ہے۔ عین نماز کے وقت آپ بلائیں کسی کو، آپ نماز پہ آ رہے ہو، آپ کہیں چلیں نماز پہ چلتے ہیں، یار کپڑے نہیں ہیں، تو پڑھ گن میں آندھا پیا، تو پڑھ کے ہم انتظار کر گننا، اللہ نہیں چاہتے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یختص برحمتہ من یشاء، میرا رب جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ مختص کر لیتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے جس کو میرے رب نے اپنی رحمت کے ساتھ مختص کیا وہ کیا کرے؟ کیا وہ روب کے اندر آ جائے؟ کیا وہ فخر کے اندر آ جائے؟ کیا وہ جناب والا اس کے اوپر غرور کرنے پہ آ جائے؟ نہیں، جس کو چن لیا وہ میرے رب کے سامنے شکر ادا کرے، اللہ تیرا کرم ہے، اگر تو نہ چاہتا نا تو میں بھی یہاں نہ آ سکتا، اللہ تیرا کرم ہے تو نے اپنے گھر کے اندر مجھے بلا لیا، اللہ تیرا کرم ہے تو نے اپنی ذات کے سامنے مجھے جھکنے کی توفیق عطا فرما دی۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ یہ تیرا ہی بہت بڑا فضل تھا اور فضل کے بنیاد پہ میں یہاں آ گیا، بس میں شکر ادا کرتا ہوں۔ جب شکر کرو گے تو لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرنا تمہارا کام ہے، مزید نعمتوں کو بڑھاتے چلے جانا وہ رب ذوالجلال کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔